حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات لکھی آپ نے، فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن بسطام کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ، رمضان کا مہینہ تھا تو لوگ اپنی دکانوں سے اٹھ کے آنے لگے، اپنا کاروبار چھوڑ کے ملنے لگے۔ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، بادشاہ بھی آئے تو کوئی دکان نہیں چھوڑتا، کتنا میرا مقام ہے، کتنا میرا درجہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں شیطان نے میرے نفس کو بڑا کر دیا، میں نے رمضان کے مہینے میں ایک کھجور اٹھائی ریڑھی سے اور منہ میں رکھ لی، کھائی بھی نہیں، رکھ لی۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کو بلی ہے، روزہ ہی نہیں رکھا ہوا۔ فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے برا کہا، میں دنیا سے ٹوٹ گیا پر میرا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو گیا۔ میں اس دن جا کے رویا اس کی بارگاہ میں۔ تو یہ جو ہے نا تعریف کا چکر، شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھاتی ہے اور بڑے لوگوں کو تعریف کھا جاتی ہے۔ بڑے لوگ جو تھے نا پرانے بادشاہ، انہوں نے قصیدے پڑھنے کے لیے شاعر رکھے ہوئے تھے، چودھری، سردار، رئیس، سیٹھ، ان لوگوں کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ وہ لوگ آگے گزر جاتے ہیں جو ان کو چودھری کہہ کے سلوٹ کرتے ہیں، چودھری صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ تو بنا کے چلا گیا، اسے کام نکال کے چلا گیا۔ تو کبھی بھی زندگی میں تعریف کی خواہش پیدا نہ کریں، اور صوفی تو تعریف کراتا ہی نہیں، درویش تو تعریف کراتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے بندوں کی تعریف سے کیا غرض، میں نے تو وہ والی تعریف کرنی ہے جو میرا رب میری کرے گا، آخرت کی طرف توجہ۔ تو تعریف پر غور نہ کریں، تعریف کی خواہش نہ کریں، لیکن ایک بات ضرور دل میں پیدا کریں، یہ ضرور سوچیں کہ اچھے بندے اور مخلص لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں، یہ ذہن ضرور بنائیں۔ مخلص جو آپ سے مخلص ہیں، مخلص لوگ، اچھے لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس رائے کا خیال رکھنا بھی دین کا حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کھڑا تھا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، فرماتے میں کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو ایک جنازہ گزرا۔ جنازہ جو اٹھانے والے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ہی اچھا انسان تھا، اس نے غریبوں کی خدمت کی، دین کی نوکری کی، لوگوں سے پیار کیا، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ہر ایک کے لیے اس کا رویہ اچھا تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھانے والوں کی بات سن کے فرمایا واجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، تو جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے بڑا شریر آدمی تھا، زبان کا برا، دھوکے باز، فراڈیا، بے ایمان، مال کھانے والا لوگوں کا، لوگ یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں جنازے گزر گئے دونوں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو لوگ اچھے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی، اور جس کو لوگ برے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی۔ تو محبوب نے وہاں لفظ ارشاد، یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، فرمایا عمر تم لوگ زمین پر میرے اللہ کے گواہ ہو، تم لوگ، چونکہ اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے تو اس سے مراد نیک لوگ، اس سے مراد پرہیزگار لوگ، اچھے لوگ، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ فرمایا جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا تھا، تو میں نے کہا واجبت، اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا شریر تھا، برا تھا، نالائق تھا، تکلیف دیتا تھا، چونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تو میں نے کہا واجبت، اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اپنے مخلصین کے بارے میں ضرور یہ خیال کریں کہ ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے، رائے، اچھے لوگوں کی رائے، ہمیشہ مخلصین کی رائے۔ ایک درویش نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اس سے مراد ہر آدمی کی رائے نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ تو حسد میں آ کے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کی رائے یہاں مقصود نہیں، مخلصین کی، خیر والے لوگوں کی۔ اچھے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کے بارے میں بھی رائے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ جب بھی بات کرتے ہیں یا حسد کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا بغض اور کینے کی، ان کی بات نہیں۔ لیکن باقی جو خیر والے لوگ، مثبت جو طبقہ ہے، جو اچھی سوچ کا حامل، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا بندہ کس طرح کا۔ ایک درویش کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طوفان آ گیا ہماری بستی میں،
تیز طوفان. تو ایک آدمی بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا, تو ایک شخص نے اس کو کہا بھائی طوفان بڑا سخت آنے والا ہے, پتہ نہیں کیا بنے گا, گھر چلا جا. اس نے کہا میرا اللہ مجھے بچا لے گا. ایک اور بندہ دور سے دوڑا آیا, اس نے کہا بھائی تو شاید خیال نہیں کر پا رہا, طوفان آنے والا ہے بڑا سخت, بڑا تیز طوفان آنے والا ہے. ہاں تیز طوفان آئے گا, گھر چلا جا, بچ جائے گا. اس نے کہا میرا اللہ بچائے گا. پھر ایک تیسرا شخص آیا جو اس سے پیار کرتا تھا, اس نے بھی یہی جملے کہے, کہا گھر لوٹ جا, طوفان تیز ہے, تو بچ جائے گا ورنہ پتہ نہیں کیا بنے گا. 3 لوگوں نے پیغام دیا, اس نے تیسرے کو بھی کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا. اب وہ لوگ تو چلے گئے, اچانک طوفان تیز آیا, درخت کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹا, موٹی لکڑی ٹوٹی اس کے سر پہ لگی, بندہ انتقال کر گیا. لوگ بحث کرنے لگے کہ اس کا تو یقین ہی بڑا کامل تھا, اس نے تو 3 دفعہ کہا تھا میرا اللہ مجھے بچائے گا, پھر مر کیسے گیا؟ تو وہ درویش اٹھے, وہ کہنے لگے وہ جو 3 پیغام اسے ملے تھے نا گھر چلے جا, وہ رب کی طرف سے ملے تھے. وہ جو 3 مخلصین نے اسے آ کے کہا تھا نا کہ بچ جا اس گلی سے, تو وہ بھی آوازیں قدرتی تھی, وہ بھی اسے اللہ. دیکھیں نا رب کریم کوئی زمین پر اتر کر سامنے کھڑے ہو کر تو کلام نہیں نہ کرتا, وہ کسی نہ کسی رنگ میں, کسی نہ کسی انداز میں اپنے بندوں کو کسی نہ کسی وسیلے سے پیغام دیتا ہے نا. تو وہ 3 پیغام جو آئے تھے تو اسے اس نے کیوں نہیں نکارا ہے خدا سمجھا, وہ گھر کیوں نہیں گیا؟ جب تیرا مخلص تجھے روز پیغام دیتا ہے کہ تو بچ جا اس گلی سے, تو اگر نہیں نہ بچتا تو پھر تو آواز قدرت پر لبیک نہیں کہہ رہا. اگر تیرا بڑا پیارا تجھے روز سمجھاتا ہے نا کہ یہ گلی چھوڑ دے, یہ تیرے والی نہیں, اور تو پھر بھی اسی گلی سے گزرتا ہے, تو پھر تو کچھ ایسی باتوں کو کچل رہا ہے جو تیرا بڑا نقصان کرے گا. بھائی مخلصین جب بات کریں تو ان کی بات کا خیال رکھ, غور کیا کر. تیرے مخلص تیرے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے تھے. حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے, حضرت عمر کی بیٹی ہیں. ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے. اچھے لوگوں کا خیال کرنے. دیکھیں نا حضرت ابو بکر نے ایک دن حضرت بلال سے کہا تھا حضور سے پوچھ کے بتانا, اور یار تم کبھی خیال ہی نہیں کرتا اس بات کا. فرمایا پوچھ کے بتانا ابو بکر کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے, پوچھ کے بتانا, پتہ تو چلے, ان سے بات کرنا. ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری اماں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ کتنے بد نصیب ہیں وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کا ہمارے بارے میں رویہ کس طرح کا ہے؟ ہر استاد کو کھڑا کر کے کبھی کہا نہیں جا سکتا کہ جا میرا بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے کے آ. کچھ کا پتہ ہوتا ہے, ہر مرید کو ہر بات نہیں بتائی جا سکتی, کچھ کا پتہ ہوتا ہے اس کا رویہ کس طرح کا, یہ کس مزاج کا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا پوچھ کے بتانا محبوب سے میرے بارے میں رائے کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم شام کو گھر آئے تو وہ بہن تھی نا, انہوں نے تو کہا جب کبھی موقع ملے تو وہ بہن تھی, انہوں نے کہا موقع کی کیا بات ہے, میرے بھائی نے کام بتایا. اسی دن ہی محبوب پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگی, کہنے لگی یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لڑکا تو بڑا اچھا ہے تو رجل صالح نیک ہے, لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز تک سویا ہی رہتا ہے, وہ 2 نفل بھی تہجد کے نہیں پڑھتا. فرمایا یہ اس کی کمزوری مجھے پسند نہیں, یہ اس کا انداز مجھے بھلا نہیں لگتا, یہ خامی ہے اس کی کہ عشاء کے بعد غافلوں کی طرح بستر پہ لیٹتا ہے اور پھر فجر تک لیٹا ہی رہتا ہے. اس کو چاہیے کچھ وقت اٹھ کے رب کی عبادت بھی کرے. حضرت حفصہ کہتی ہے میں نے کہا کہ بھائی محبوب کہتے ہیں بندہ تو بڑا اچھا ہے پر فجر تک غافلوں کی طرح سویا رہتا ہے. رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی ستیاں میان جگاوے. اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی. فرمایا وہ سویا رہتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بہن تو گواہ ہو جا,
آج کے بعد تیرے بھائی کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوگی، میں وقت پہ پڑھا کروں گا، اس لیے کہ مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کیا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے کہ موج ہے دنیا کیا کہتی ہے، مجھے تو حضور کی نظر میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ وہاں مجھے یاد رکھو، مخلصین کا کبھی جو آپ کے مخلص لوگ ہیں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا تو ایمان لانے کے بعد عمل اچھے کرنا، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں گا۔ تجھے تعریف کرانے کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود لوگوں کے دلوں میں تیرا پیار ڈال دوں گا، لوگ خود تجھ سے پیار کریں گے، لوگ خود تیری طرف کھنچے چلے آئیں گے، خود بخود لوگوں کو موڑ دوں گا۔ تو یاد رکھیں مخلصین آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اچھے لوگوں کا رویہ آپ کے بارے میں کیا ہے، لوگ آپ کے بارے میں کس طرح کے جملے کہتے ہیں، خیر والے لوگ، وہ چیزیں ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کی ملاقات حضرت عمر کے بیٹے سے ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کہنے لگے، عبداللہ بن عبداللہ، وہ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے سے کہ تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے، تو کفل جہنم کا بیٹا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ ناراض ہو گئے کہ میرے باپ کو جہنم کا تالا کہا۔ گھر جا کر حضرت عمر کو شکایت کی، کہ عبداللہ بن سلام کا بیٹا کہتا ہے تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کو کیا لکھ کے دے اور اپنے باپ سے سائن کرا کے دے۔ کہا ابا جی اس نے اتنی سخت بات کی اور آپ خوش ہو رہے ہیں، فرمایا اسے کہو لکھ کے دے۔ کہا جناب عجیب بات ہے، فرمایا جاؤ اور اس کے باپ سے مل کے آنا، اسے کہنا لکھ کے دے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے، کہا جناب کفل جہنم والی بات کیا ہے، آپ لکھ دیں گے؟ فرمایا میں لکھ دوں گا۔ کہا جناب مجھے بھی حکمت سمجھائیں، جہنم کا تالا اس کی کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا، عمر کسی کو غلط کام کرنے نہیں دے گا کہ وہ دوزخ میں جائے۔ صحابہ کے بارے میں جب کوئی جملہ کہا کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ اسے لکھو، اہل خیر کی رائے، اچھے لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اچھے لوگ ہمیں پتہ ہوتا ہے شہر کے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دکھی بہن ہمیں کس طرح دیکھتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کمزور رشتہ دار ہمارے لیے کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست احباب ہمیں کس طرح کا جانتے ہیں۔ اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں، دیکھیں کہ اچھے لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے، اس رائے کو سنبھال کے رکھیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے خیر والے جملے ایک دوسرے کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ عمر دنیا میں اس طرح ہے جس طرح خدا کی رحمت کا بادل برس رہا ہے، اور جناب عمر فرمایا کرتے تھے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں، علی ہے تو ہم بچے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں خیر کا جملہ ان کی زبانوں پہ رہتا تھا، اور وہ اس رائے کا لحاظ کرتے تھے، وہ اس رائے کا پاس کرتے۔ ہم لوگ بھول گئے ہیں، ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ فلاں میرے بارے میں خیر کا جملہ کہتا ہے کہ نہیں، عام دنیا داروں کی بات نہیں۔ تو بھائی یہ دیکھیں کہ اچھے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس گواہی کو سنبھال کے رکھیں، وہ گواہی صبح قیامت کام آئے گی۔ خیر کے جملے صبح قیامت، یہ زمین پر جو لوگ ہمارے بارے میں جملے کہیں گے یہ کرامن کاتبین لکھ کے لے کر کے جائیں گے۔ ایک جنازہ گزر رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مسترجن او مسترجن منہ، فرمایا یا یہ نجات پا گیا ہے یا لوگ اس سے نجات پا گئے، یا یہ نجات پا گیا یا لوگ نجات پا گئے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا، میں نے کہا حضور کیا مطلب؟ تو میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو یہ انسان اچھا تھا تو پھر آج نجات پا گیا ہے، اپنے خدا کی رحمت میں پہنچ گیا، اور اگر یہ برا تھا تو پھر دنیا اس سے نجات پا گئی۔ لوگوں کی جان چھوٹ گئی، لوگوں کی جان چھوٹ گئی، جان چھوٹ گئی۔ لوگ جنازوں پہ بھی کہتے ہیں اس نے بڑے قبضے کیے، اس نے بڑے ظلم کیے، اس نے بڑا کچھ کیا، جنازوں پہ بھی لوگ باز نہیں آتے۔ اچھے لوگوں کی رائے کیا ہے یہ ہمیں یاد،
کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے، کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے جنازے. یار یہ میرا بھی خیال رکھتا تھا. کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے میری غریبی پر BC کا پردہ تھا. کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے او بھائی میری پریشانیوں پہ BC کا پردہ تھا. کوئی کسی کونے سے. اس لیے رب کریم کے بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تو عجیب ہی حالات ہو جاتے ہیں. ان پہ زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے. اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. جدو نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان میں خانہ مینوں روے گا. کئی لک لک روڑ کے، کئی بک بک روڑ کے گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا. اور میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. تو یاد رکھیں اہل خیر کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے، اس کی ہمیں خبر ہونی چاہیے. اچھے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ چیز ہمارے لیے سرمایہ ہونی چاہیے. ہم ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. ایک تو کبھی تعریف کی خواہش نہ پیدا کریں. ہاں اگر کبھی جانچنا ہو تو یہ ضرور دیکھیں کہ اللہ کے بندے، نیک لوگ، اہل خیر ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان رویوں کا ضرور پاس کریں. بہت پہلے کہا تھا اعلیٰ حضرت نے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے. کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے. ہر جگہ حضور کے ذکر پاک نے روشنی بکھیری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی پاک علیہ السلام کو بڑی عظمتوں، شانوں، رفتوں اور بلندیوں سے نوازا، وہاں یہ بھی فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود سراپا رحمت ہے. حضور کا بولنا بھی رحمت ہے، خاموش رہنا بھی رحمت ہے. نبی پاک علیہ السلام کا کسی کو کچھ عطا کرنا بھی رحمت ہے، اور کسی کو صبر کی تلقین کرنا یہ بھی رحمت ہے. حضور کسی کو خوش ہو کے دیکھ لیں تو یہ بھی کرم کی بات ہے. اور محبوب کریم علیہ السلام کبھی ناراض ہو جائیں تو اس کے بعد بھی جب حضور راضی ہوتے ہیں تو رحمت کی برکھا ہی برسا کرتی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ مالک اگر میں کسی کو جھڑک دوں نا، کسی مسلمان مومن کو، تو مالک اسے بھی اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو وجود سارے کا سارا حضور کا رحمت کاملہ ہے. نبی پاک کا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر پیغام دین دینا بھی رحمت ہے. اور حضور اگر اسلحہ پہن کر بدر کے میدان میں آ جائیں، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے دست مبارک میں تلوار اٹھا لیں تو یہ بھی کائنات کے لیے رحمت ہے، یہ بھی فضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جڑی بوٹیاں کاٹی نہ جائیں تو اصل فصل کا نقصان کر جاتی ہیں. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو تلف کر دیا جائے جو انسانیت کے لیے نقصان کا باعث. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے وجود کو سراپا رحمت بنایا. بدقسمتی یہ ہوئی کہ دور جب بدلا نا اور لوگ اپنی ضروریات زندگی کمانے کے لیے میدان میں آئے، تو وہ اس طرح کی کچھ دوڑ میں ہم سب لوگ شامل ہو گئے کہ ایک مخصوص سی مادہ پرستی، ایک مخصوص سا مزاج، دولت کی اینک سے ہر چیز کو دیکھنے کا. تو ڈھیر سارا کچھ شخص اچھا ہے، اس میں بہت بڑی تعداد میں بھلائیاں پائی جاتی ہیں. اتنی زیادہ بھلائیاں کسی میں پائی جاتی ہیں، اتنا پیارا آدمی ہے، اتنا شستہ اس کا مزاج ہے، لیکن ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ساری اچھائیاں اپنی جگہ پر پتہ چلے نا کہ وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے، ہمارے کس کام آ سکتا ہے، ہمارے لیے کتنا نفع بخش ہو سکتا ہے، ہمارے لیے کتنا سود مند. یعنی وہ مزاجوں میں جو خاص نرمی ہونی چاہیے تھی، اور جو حضور نے فرمایا کہ
تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے، وہ والا مزاج نہیں بلکہ کچھ لینے کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس رحمت کاملہ ہی کی وجہ تھی کہ حضور نہ ظاہری طور پر بھی لوگوں کے جو روزمرہ کے معاملات تھے اس میں بھی بڑی خیر خواہی کے جذبات رکھتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عام لوگوں کے بیچ اٹھتے بیٹھتے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے۔ سرور کائنات کا طریقہ یہ ہوتا کہ اگر غلاموں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو تیمارداری کرنے تشریف لے جاتے، صبر کی نصیحت کرتے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے مناسب دوا بھی تجویز کرتے، دعا بھی فرماتے۔ حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہو تو وہ مختار ہے، دعوت دے نہ دے، لیکن اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر ضرور دینا، میں جنازے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جہاں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرا کوئی امتی دنیا سے چلا جائے اور ترکہ چھوڑ کے جائے، جائیداد چھوڑ کے جائے، مال و اسباب چھوڑ کے جائے تو وہ اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمے قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے ساتھ امت کو جو حصہ عطا فرمایا اور جس طرح سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ اسباق پڑھائے، اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا جو ترتیب آج دنیا میں لگ گئی ہے اور جس انداز میں مسلمان اپنے صبح و شام گزار رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خالص رشتوں کا ہونا اور اخلاص کا موجود ہونا اور للہیت کا نصیب ہونا یہ شاید کوئی بے موسمہ سا پھل ہو گیا ہے۔ شاید یہ کہ اب ڈھونڈنے سے، تلاش کرنے سے بھی ایسی چیزیں میسر نہیں آئیں گی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھیں۔ اور پھر اب تو اس طرح کا ماحول ہو گیا ہے کہ چونکہ زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، تو بیچ میں سچ بولنے والا عجیب لگتا ہے۔ چونکہ زیادہ دکانداری ہوتی ہے تو کوئی اخلاص کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ عجیب لگتا ہے۔ چونکہ زیادہ اللہ معاف فرمائے کہ دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے تو اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں صحیح سے چلوں گا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی اداکاری کر رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگوں کے حق میں اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کی، آپ یقین کریں بڑے سارے لوگوں سے ملنے کو جی چاہتا ہے لوگوں کا، ان کے پاس جانے کو، بیٹھنے کو، من کی باتیں کرنے کو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بندہ بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے پاس اگر چل کے جائیں گے تو ہمارے سٹیٹس کا کیا بنے گا؟ اگر ہم جا کے اس کی مجلس میں بیٹھ گئے تو وہ جہاں ہم خود میرے مجلس تھے اس کا کیا بنے گا؟ اگر ہم کسی شخص کی طرف بڑھ گئے، آگے بڑھ کے ہم نے 2 قدم آگے جا کے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تو کوئی شخص یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو کوئی لو سٹینڈرڈ رکھتا ہے۔ ہم نے وہ اس طرح کے بیج بوئے ہیں انانیت کے کہ ڈھیر ساری تکلیف لوگوں کو ہماری وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، بعض لوگ آ جائیں، لوگ ڈھب سے کھانا نہیں کھا پاتے، لیکن وہ خاص رحمت اور وہ خاص نرمی جو نبی کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یار یہ کتنا، میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں، اپنے مخالف کو، گالی دینے والے کو، زندگی کے کسی کونے میں برا کہنے والے کو معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کسی شخص نے 30 سال پہلے بھی کبھی آپ کو کوئی سخت لفظ کہا ہو تو وہ بندہ سامنے آئے تو بات یاد آ جاتی ہے، یار اس نے یہ کہا تھا، باتیں کھٹکتی ہیں۔ کسی مقام پر کھڑے ہو کر کسی جگہ پر کسی بندے نے آپ کو تکلیف دی ہو، بندہ اس جگہ پہ آئے تو وہ چیز کھٹکتی ہے، لیکن یہ اعزاز صرف رحمت للعالمین محبوب کا ہے کہ حضور کے سامنے جب وہ لوگ پیش ہوئے، حضرت وحشی جیسے کہ جنہوں نے پورا وجود کاٹ دیا تھا حضرت امیر حمزہ کا اور کان، ناک، آنکھیں نکال دی تھی، انہوں نے آ کے عرض کی حضور ہمارے جیسے گناہگار بھی آئیں تو معافی ہو جاتی ہے؟ فرمایا ہو جاتی ہے تو پڑھ کلمہ، ہم فوراً ہی معاف کر دیں گے۔ اور جو فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا، فتح مکہ کے موقع پر، وہ تو بات ہی بڑی انوکھی ہے۔ انہوں نے کہا تھا آپ ہم سے کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ تو فرمایا سلوک کیا کرنا ہے؟
جو پیچھے ہو چکا ہے نا اس کا ذکر بھی نہیں کرنا، کتاب کے پچھلے صفحے پلٹنے ہی نہیں، یاد ماضی یہ عنوان چھیڑنا ہی نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ خاص رحمت کاملہ اللہ تعالیٰ نے اگر عطا فرمائی ہے تو میرے اور آپ کے پیارے رسول ہی کو عطا فرمائی ہے۔ یہ خاص جذبات اور یہ خاص کیفیات حضور نا، دیکھو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا اولاد کے حق میں بڑے شفیق ہوتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی سب سے بڑھ کے زیادتی کرتا ہے تو کرتی بھی اولاد ہی ہے۔ بڑا کچھ کر جاتے ہیں بچے، بعض ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں کہ جو ان سے نہیں کرنی چاہیے، لیکن کہو نہ والد صاحب سے کنارہ کر دیں بچے سے، جس کے 9 بیٹے بھی ہیں اسے بھی کہو نا کہ تو کر ذرا کنارہ کر کے دکھا، نہیں کر سکتا۔ وہ شفقت پدری جو رب نے اس کے سینے میں رکھ دیا وہ کیسے نکالے گا؟ 20 دفعہ غصہ آیا تو اس نے پلان کیا کہ آج کے بعد نہیں، ختم، اب میں نے بتانا ہے اس کو کہ کس طرح کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لیکن 1 گھنٹہ بھی نہیں تیرا گزرا، کیونکہ شفقت پدری ہے۔ خدا را یہ میرا اور آپ کا سب کا معاملہ، اس کو سمجھیے گا، شفقت پدری۔ اگر مرشد ہو نا کبھی مرشد کریم، تو پرخشیں اڑا دینے والوں کو بھی سینے سے لگانے کا حوصلہ رکھتا ہے، چونکہ وہ شیخ جو ہے اس کا دل جو بڑا ہے۔ کئی دفعہ سارا سینہ چھلنی ہوتا ہے پر اس سینے چھلنی کرنے والوں کو بھی سینے سے لگانا پڑتا، اس لیے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، 14 طبق دلے دے اندر تے تمبو وانگوں تانے۔ مشکل کام ہے استاد صاحب، وہ مطلب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے کو اٹھانے کے لیے والد آ گئے کہ نہیں جی نہیں ہم نے نہیں پڑھانا، تو استاد صاحب کہنے نے او میں بڑی محنت کی تھی جی ہم تے چل گیا ہے 6 کو مہینے ویک ہوتے صحیح، میں نے بڑی مشقت کی ہے، یہ راہ میں نہ اسے لے جاؤ۔ میں نے تو کئی ناشتے نہیں کیے کہ کلاس میں پہنچنا تھا، کئی دفعہ میں نے کھانا چھوڑ دیا کہ مجھے دیر ہو گئی تھی، نہ لے کے نہ جاؤ، میری مشقت ہے۔ یہ میں آپ کو وہ والی مثالیں دے رہا ہوں جو صرف میرے اور آپ کے عقل کے قریب ہیں۔ جب تیری 20 غلطیوں سمیت تیرا والد، تیری ماں، تیرے مرشد، تیرے استاد، تیرے بزرگ، تیرا بڑا بھائی تجھے قبول کر لیتے ہیں نا، تو بس سمجھ لے یہ جتنا بھی پیار کرتے ہیں یہ سارا ایک قطرہ ہے، اور محبوب جو محبت کرتے ہیں اس میں سارے دریا سما جایا کرتے ہیں۔ رسول پاک جو پیار کرتے ہیں نا، نبی کریم جو محبت کرتے ہیں، حضور، اور حضور کو سب سے زیادہ غم کیا رہتا تھا؟ روزی روٹی کا نہیں، اس کا بھی بندوبست کیا، تعلیم و تعلم کا بھی بندوبست کیا۔ حضور کا سب سے بڑا احساس یہ تھا کہ میری امت دوزخ سے بچ جائے، یہ جنت میں جائے، گمراہ عقائد سے باہر آئے، راہ حق انہیں نصیب ہو۔ اس کے لیے نبی پاک جد و جہد کرتے۔ حضور کو روڑے مارنے والے، پتھر مارنے والے، کانٹے بچھانے والے، گردن پہ اوجڑیاں رکھنے والے رات کو سکون سے سو جاتے، اور نبی پاک انہی لوگوں کے لیے رات کو ہاتھ اٹھا کے ہدایت کی دعائیں کرتے رہتے۔ وہ روڑے مار کے سو گئے جا کے، اور جس نے روڑے مارے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ اور کسی نے کہا تھا لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے۔ وہ دیکھو امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے۔ وہ دیکھو نا، امتی امتی کہتے ہوئے لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے۔ حضور کے پہلو میں غم ہے امت، یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ مہربانی فرما۔ اور صبح قیامت بھی ہم سب لوگ نا لائق لوگوں سے اپنا تعلق بناتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی کا رشتہ ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کوئی بندہ مجھے ایسا چاہیے کہ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو وہ مجھ سے سچ بولے۔ کچھ لوگ ایسے چاہیے ہوتے ہیں نا زندگی میں کہ وہ توأن و کرہن ساتھ ہی رہے، لیکن یہ ہوتا نہیں، مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر لائق ہے تو میرا ہے، نالائق ہے تو پھر میرا، بنتے نہیں، یقین کریں۔
آپ سے زندگی میں کوئی خطا ہو گئی کو آپ کا بننے کو تیار نہیں ہوتا، کہتا میرا نہیں تعلق بھائی، میں اس کے لین دین کا بالکل ذمہ دار نہیں، میرا اس